السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج جو ہم اس ویڈیو کے اندر گفتگو کرنے والے ہیں وہ دیوالی کے حوالے سے کرنے والے ہیں کہ دیوالی میں جو مٹھائی ملتی ہے یا پرساد ملتا ہے یا تحفے ملتے ہیں ان کا لینا شریعت میں کیسا ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے، حرام ہے یا لے سکتے ہیں، کیا ہے۔ تو اسی کے اوپر آج انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کے اندر مکمل بنے رہے تاکہ آپ کو مسئلہ صحیح طریقے سے صحیح طور پر سمجھ میں آ جائے۔ حضرات محترم، دیوالی کے اندر یہ سوال بہت زیادہ ہوتا ہے کہ جو دیوالی کی مٹھائیاں ملتی ہیں اس کو لینا کیسا ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے۔ اسی کے اوپر آج ہم گفتگو کرنے والے ہیں۔ تو اس کی دو طرح کی قسمیں ہوں گی، ایک تو ہوتا ہے دیوالی کے اندر پرساد اور ایک ہوتی ہے تحفے میں دی ہوئی مٹھائیاں، یا یہ کہہ لیجئے کہ جو ورکرز، جو لوگ بڑی کمپنیوں میں کام کرتے ہیں ہندوؤں کے انڈر میں، غیر مسلم کے انڈر کے اندر، وہ ان کی کمپنی، ان کی فیکٹریز کے اندر کام کرتے ہیں، تو دیوالی کے موقع پر یہ ان کو بونس دیتے ہیں اور مٹھائیاں دیتے ہیں۔ تو اب ایسی مٹھائیاں لینا کیسا ہے، کیسا نہیں ہے۔ حضرات محترم، یاد رکھیے گا کہ ان دنوں کے اندر دو طرح کی مٹھائیاں ہوتی ہیں، ایک تو ہوتا ہے پرساد اور ایک ہوتی ہے جو تحفے تحائف میں دی جاتی ہے مٹھائیاں۔ تو حضرات محترم، جو پرساد ہے، جو کسی بت کے اوپر چڑھا ہوا ہے، جو دیوالی کے اندر جس دیوی دیوتا کی یہ پوجا کرتے ہیں، تو اگر وہ اس پہ چڑھی ہوئی مٹھائی آئی ہے آپ کے پاس، آپ کو پتا ہے کہ کسی دیوی دیوتا پر چڑھی ہوئی ہے، اسی کو پرساد کہا جاتا ہے۔ حضرات یہ بات یاد رکھیے گا کہ جو کسی دیوی دیوتا پر چڑھی ہوئی ہو یا بھوگ لگایا ہوا ہو یا ان کے سامنے رکھ کر پھر بانٹا جا رہا ہو تو اسی کو پرساد کہتے ہیں۔ ایسی مٹھائی ہو یا کوئی کھانا ہو یا کوئی بھی چیز ہو تو اس کو کھانا جائز نہیں ہے، نہ اس کو لینا جائز ہے، اس کو سراسر کھانا حرام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ وہ چیزیں تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں جو صرف اللہ کے نام کی ہو، غیر اللہ کے نام کی نہ ہو۔ تو یہ جو مٹھائی آپ کو دے رہے ہیں، جس کو پرساد میں کہہ رہا ہوں، تو یہ مٹھائی چونکہ غیر اللہ پہ چڑھائی ہوئی ہے، اس کے سامنے رکھ کر پھر اٹھائی ہوئی ہے، پھر اس کو بانٹا جا رہا ہے، تو یہ ناجائز و حرام ہے، بالکل اس کو لے نہیں سکتے۔ اب دوسری بات کہ وہ مٹھائیاں جو کسی بت کے سامنے نہ رکھی گئی ہو، کسی دیوی دیوتا پر نہ چڑھائی گئی ہو، تو ایسی مٹھائی کا حکم یہ ہے کہ جو موسٹلی دیوالی پر بانٹا جاتا ہے، اور کسی تہوار پہ تو مجھے لگتا نہیں کہ بانٹا جاتا ہو، شاید بامبے وغیرہ کے اندر اگر گنیش چترتھی پہ بانٹا جاتا ہو تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جے پور، راجستھان وغیرہ میں اور زیادہ تر علاقوں کے اندر دیوالی کے اندر ہی بانٹا جاتا ہے۔ تو وہ مٹھائیاں جو پرساد نہیں ہے، کسی دیوی دیوتا پر نہیں چھڑی ہوئی ہے، سیدھی دکان سے آئی ہے اور ورکرز میں بانٹی جاتی ہے، تو وہ مٹھائیوں کا حکم یہ کہ وہ لے سکتے ہیں، اس کو لینا جائز ہے، اور دیوالی کے اوپر جو بونس ملتا ہے وہ بھی آپ لے سکتے ہیں، جائز ہے۔ اب میں جائز کیوں کہہ رہا ہوں وہ بات آپ سمجھ لیجئے، کیونکہ یہ جو مٹھائی ہے اس کے اندر کوئی بھی ایسا کام نہیں ہوا ہے جس کی بنیاد پر یہ حرام ہو جائے یا ناجائز ہو جائے۔ کیونکہ میں نے خود اس بات کی تحقیق کی ہے، کچھ مسلمانوں سے بھی تحقیق کی ہے اور کچھ ہندوؤں سے بھی میں نے تحقیق کی ہے کہ جو آپ لوگ یہ بانٹتے ہیں دیوالی پر مٹھائیاں اپنے ورکرز کو، تو یہ کیا پوجا کی ہوتی؟ تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، پوجا کی جو مٹھائیاں ہوتی ہیں وہ الگ ہی ہم لوگ بنواتے ہیں، اور وہ اسپیشلی مٹھائیاں ہوتی ہیں جن کو ہم پوجا کے لیے منگواتے ہیں، اور بانٹنے کے لیے جو منگواتے ہیں تو یہ حلوائی کو، کسی مٹھائی والے کو یہ آرڈر دے دیتے ہیں، وہ اتنے پیکٹ تیار کر کے لا کے رکھ دیتا ہے، اور صبح میں یا شام میں جیسا بھی ہوتا ہے وہ ویسے کے ویسے ان کو بانٹ دیتے ہیں۔ وہ جو مٹھائیاں ہوتی ہیں وہ چڑھاوے کی مٹھائیاں نہیں ہوتی ہیں، اس بنیاد پر وہ جائز ہے۔ لیکن اس کے اوپر بھی علماء فرماتے ہیں کہ اگر آپ بچ سکتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہتر ہے، یا آپ کے تقوی اور آپ کے طہارت کی گواہی ہے کہ اگر ایسی جگہ سے بھی آپ بچ سکتے ہیں تو یہ ماشاءاللہ پھر اس کا مطلب یہ کہ آپ متقیوں میں سے ہیں، آپ پرہیزگاروں میں سے ہیں۔ تو اس طریقے سے اگر کوئی بچنا چاہے تو بچ جائے، بہت اچھی بات ہے۔ اور ہاں، اگر ایسا مسئلہ ہو کہ نہیں لیں گے تو دلوں کے اندر درار پیدا ہوگی، تو ایسے مسئلے سے بچنے کے لیے بہتر یہ کہ آدمی لے لے، کیونکہ
پھر اختلافات بڑھیں گے تو اس میں بہتری والی بات نہیں ہے، اور ویسے بھی جو چڑھاوے کی نہ ہو مٹھائی لے سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ واللہ تعالی اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔